बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। जब सियासत जंगी जनून में बदल जाए और सच को बयानिए की चादर में छुपाया जाए तो ख़ित्ते में सिर्फ कशीदगी ही नहीं बल्कि गैर यकीनी भी बढ़ जाती है। भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को एक बड़ी कामयाबी बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने चंद रोज़ पहले गुजरात में अपनी इंतखाबी जलसे में फिल्मी डायलॉग मारते हुए पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी छोड़ना होगी। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। अगले ही रोज़ नरेंद्र मोदी, जो अपनी ही अवाम में बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं, एक कदम आगे बढ़ते हुए सिंतास मुआहदे को फिर भारतीय गलती करार दिया। नरेंद्र मोदी की इन धमकियों से ये तो पता चलता है कि मोदी पर अभी भी जंगी जुनून सवार है। ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जनरल साहब, नरेंद्र मोदी का हालिया क्लिप आपने देखा, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को ये क्लिप बार बार पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए ताकि दुनिया देखे और असल दहशतगर्दी क्या होती है उसको जांचे? हम आज भी, पाकिस्तान आज भी मुज़ाकरात, अमन और सलामती की बात कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान मुसलसल नफ़रत और दहशतगर्दी सोच से बाहर नहीं निकल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। देखिए, पाकिस्तान जो नरेंद्र मोदी साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है या इससे पहले बड़ी जारहाना स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, वो दुनिया में पब्लिक कर तो रहे हैं, हम हमारे भी फॉरेन ऑफिस वाले और हमारी लीडरशिप भी। लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो पब्लिक ना भी करें, उसके बहुत कोई उसके पीछे तगोदो ना भी करें, तो चूंकि इंडिया एक अहम मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और इंडिया एस्पायर कर रहा है यूएनएससी की परमानेंट सीट। इंडिया की बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं बैनुल अक़वामी सतह पे अपनी पोजीशन को जो अभी है उससे बहुत आगे ले जाने की। तो उनके लीडर की जब कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो वो तो दुनिया वाले सारे सुनते हैं बड़े गौर से, और उस स्टेटमेंट के ऊपर फिर ओपिनियंस भी बनते हैं। तो यही स्टेटमेंट नहीं बल्कि इससे पहले भी जितनी उन्होंने अपने डोमेस्टिक एरिना में या इंटरनेशनल एरिना में बहुत जारहाना और एट टाइम्स आई वुड से अनस्टेट्समैन लाइक बातचीत की है। वो रजिस्टर भी होती है, उस पर कमेंट भी होते हैं, उस पर पोजीशन भी ली जाती है, ना मीडिया में नहीं सिर्फ बल्कि दुनिया की लीडरशिप की पोजीशन उस पर लेती है। अभी खास तौर पे जब जिस स्टेटमेंट को आप रेफर कर रहे हैं जो उन्होंने भुज में दी गुजरात में, कि पाकिस्तानी नौजवानों को एड्रेस करते हुए कि रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही। अभी इसको ये भी एक थ्रेट है बहुत सीरियस, और मैं कल भी ये अर्ज कर रहा था कि थ्रेट तो जब रेवलरीज हों तो लीडर्स एक दूसरे को देते हैं, लेकिन एक लीडरशिप की पोजीशन में किसी अहम जगह पे बैठे हुए एक इंसान के थ्रेट देने का तरीकाकार बहुत डिफरेंट, बहुत नपे तुले अल्फाज, बहुत सटल तरीके से वो करते हैं, और एट टाइम्स आम बंदे को समझ भी नहीं आती कि ये थ्रेट दिया है। लेकिन एक गली की जुबान, एक फिल्म की जुबान जो कोई थ्रेट दे, वो उस पर फिर बंदा अफसोस ही कर सकता है। और मैं तो बहुत ये आजिज़ी से कहूँगा कि पाकिस्तान के लोगों को इस पे परेशान होने के बजाय इंडिया के लोगों को इस पे परेशान होना चाहिए। बिल्कुल सही। कि एक इतना बड़ा मुल्क जो अपने आप को कहता है कि आबादी से सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज से, जो कहता है कि उनको ग्लोबल लीडरशिप में एक पोजीशन मिलनी चाहिए और दुनिया को उनसे सीखना चाहिए, ये वो काफी देर से कह रहे हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल ऐसे मुल्क में कोई उनके पास एक शख्स ऐसा नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट कर सके, जो उनको लीड कर सके एक स्टेट्समैन की तरह। तो ये उनके लिए ज्यादा लम्हा है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें और आम भारतीय अवाम, सबसे इम्पोर्टेंट, ने मोदी के बयानिए और ये झूठ को जिस तरह बेनकाब किया है, आपको क्या लगता है ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स, जो थ्रेटनिंग एटीट्यूड, जो डायलॉग बाजी चल रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है? क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं
اب دے آر ویری ووکل. ان کا میڈیا میرے خیال میں اب شاید کچھ سیگمنٹس کے علاوہ باقی میجورٹی ہیو ریئلائز کہ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن, اور جو کچھ بتایا گیا ہندوستان کی عوام کو وہ غلط تھا. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے جو موجودہ رویے ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں, تو اس کا شارٹ آنسر تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ایک فرسٹریشن کو ظاہر کر رہے ہیں, اور فرسٹریشن کے بعد جو اپنی سیاسی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے وہ توقع کر رہے ہیں. تو جس طرح ایک عام انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی اہم مسئلے پہ, کسی سیریس مسئلے پہ جس کے بارے میں اور لوگ بھی اطلاع رکھتے ہوں, جو ایک کامن نالج ہو, دو افراد کے درمیان نہ صرف ہو بلکہ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگوں کے درمیان ایک کوئی بھی حقیقت ہو, اس پہ جب ایک انسان جھوٹ بول لیتا ہے تو اس جھوٹ سے باہر نکلنا اس کے لیے بڑا چیلنج بن جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اکثر انسانی رویوں میں یہی دیکھا گیا کہ ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے پھر دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے, پھر تیسرا جھوٹ بولا جاتا ہے, پھر چوتھا, اور وہ چلتا رہتا ہے. تو وہ خود ایک جھوٹ بول کے وہ پھنس چکے ہیں, اور اس سے ابھی ان کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہے, اور وہ ساری تگ و دو اسی چکر میں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا کہتے ہیں کہ پہلگام واقعہ ایک ڈرامہ تھا. بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا ہے, اور اس کی ریزن انہوں نے کہا ہے کہ جو مودی نے بہار الیکشن جیتنے کے لیے رچایا, اس بیان کے بعد اب مودی کے اوپر ایک پریشر بھی ہے اور بہار الیکشنز بھی سامنے ہیں, اور آج بھی اسی طرح کی ایک وار ہسٹیریا کی جو باتیں ہیں وہ نریندر مودی کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں. اس کو آپ کس پیرائی میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک پیٹرن ہے. یہ یشونت سنہا صاحب نے جو کہا, انہوں نے بھی اس پیٹرن کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. جتنے بھی اہم الیکشنز تھے 2014 سے لے کر اب تک, اور ان اہم الیکشنز میں جہاں کہیں بھی خاص طور پہ بی جے پی کی پوزیشن بہت واضح برتری کے لیے سامنے نہیں آتی تھی, تو وہاں یا تو وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ سے کام لیتے تھے, اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کے اوپر بہت بات چیت کرتے تھے نریندر مودی اور ان کے بہت جو کلوز ایسوسیٹس ہیں وہ بھی, یا پھر وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ کریٹ کرتے رہے ہیں جس سے ایک پاکستان کے خلاف اور سٹیٹمنٹس دے کے کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کر کے وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ ہیں انڈیا کے اسٹرانگ مین, جو خطے کے اندر جو ان کے لیے ایک رکاوٹ ہے ان کے ہیجمان بننے کے لیے, اس کے ساتھ وہ بڑے ہی آنی ہاتھوں سے نپٹ رہے ہیں. اچھا, اب اس نیریٹو نے چونکہ ان کو الیکٹورل وکٹریز میں ہیلپ کی, اور یہ کوئی ایک پاکستانی کی رائے نہیں ہے, پوری دنیا نے بھی اس کے اوپر لکھا, وہ ایک پیٹرن ہونے کی وجہ سے یشونت سنہا صاحب نہیں, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے انسیڈنٹ ہمیشہ الیکشن کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہے, ایک نیوٹرل آبزرور یہ ضرور دیکھے گا کہ انڈیا کی جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کے اندر اینٹی پاکستان کو کیش کیا جاتا ہے. اس کے برعکس پاکستان میں جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں ان پہ تو بات چیت کی جاتی ہے, اور بھرپور بات چیت کی جاتی ہے. ہر پارٹی اپنی کیمپین میں بات کرتی ہے, ان پہ مینیفیسٹوز پہ بھی بات کرتی ہے, لیکن اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو کیش کر کے کہیں اپنی ووٹر اپیل کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتی کوئی پارٹی. میں نے تو ریسنٹ پاس میں کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو یہ بھی عکاسی کرتا ہے اس چیز کی کہ پاکستان انڈیا کی طرف ایک بحیثیت مجموعی ایک امن کے ساتھ رہنے کی ایک خواہش بھی رکھتا ہے, اور جو ایک انڈیکیٹرز ہونے چاہیے سوسائٹی میں اس طرح کی خواہش کے, وہ انڈیکیٹرز بھی موجود ہیں. لیکن انڈیا میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. صحیح, بالکل صحیح. اچھا سر, لاسٹ ذرا بتائیے گا, نریندر مودی کی طرف سے ایک بار پھر سینتاس معاہدے کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھارت کی ایک غلطی تھی اور اب ایسی غلطی دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, جبکہ ہماری طرف سے بڑا کلیئر موقف آیا ریاست پاکستان کی طرف سے کہ اگر بھارت نے ایسا کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا. شارٹلی سر, اس پہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو رسپونڈ؟ دیکھیں, اس پہ تو بہت بحث چل رہی ہے ہمارے میڈیا کے اندر, اور مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں. انڈیا سنتاس جو معاہدہ ہے اس کو یونیلیٹرلی نہ ختم کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی تبدیلیاں لا سکتا ہے, اور یہ صرف انڈیا اور پاکستان کے مابین نہیں ہے,
ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक ट्रीटी है, वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर्ड है, और इसको ख़त्म करना एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ट्रेंड सेट करेगा जिसके जिसके बड़े दूररस नतायज होंगे, सिर्फ इस खिते में नहीं, पूरी दुनिया में। अभी ये भी बातचीत सबको, आम पाकिस्तानियों को भी पता है कि चाइना को किस तरह की उनकी कैपेसिटी है बिल्कुल इंडिया के साथ इसी तरह का काम करने की। बिल्कुल मैं कोई ये नहीं कह रहा कि चाइना उसको करने जा रहा है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी बड़ी पेशेंस और बड़ी विजडम से चलाते हैं वो। सही। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अपर रेपेरियंस हैं, उनके राइट्स हैं, और पूरी दुनिया के अंदर लोअर रेपेरियंस हैं, उसके राइट हैं। और इसके अंदर कोई बहुत एक मनफी किस्म का ट्रेंड सेट करना इंटरनेशनली कोई कबूल नहीं करेगा। और देखें अभी प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मगरब से क्या आवाजें नहीं आ रही, हाँ बिल्कुल ठीक है। बड़े फॉर्मल फोरम से कि जी दोनों मुल्क इस ट्रीटी को डिस्टर्ब ना करें और इसको स्टेटस को इसमें मेंटेन रखें। तो बिल्कुल ये इतना आसान काम नहीं है जो वो कह बिल्कुल रहे ठीक, बिल्कुल ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से ज़रा वापस आते हैं। तो बजट 2025-26 के अंदर आवाम को क्या कोई रिलीफ मिल रही है या नहीं मिल रही, इस पर डिस्कशन करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा दोबारा बजट की बातचीत हो रही है, क्योंकि 2025-26 का बजट वफाकी हुकूमत पेश करने जा रही है आइंदा कुछ रोज़ में। और इस बजट को लेकर पहले तारीखें भी चेंज हुई, पहले 2-3 तारीख को था और उसके बाद अब 10 तारीख कहा जा रहा है, मीन्स के ईद के अगले दिन बजट पेश होगा। बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं और आवाम रिलीफ की बात करती है। इस तमाम सूरत पे बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया अली मेहदी ने, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। मेरे साथ हैं सरदार फ़हीम, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। अली साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, तो बजट 2025 में IMF की कौन सी ऐसी अहम शराइत हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी बड़ा सख्त किस्म का बजट एक्सपेक्टेड है कर्टसी IMF? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, थैंक यू सो मच, आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया। तो जैसे कि आपने खुद ही फरमाया कि IMF का प्रोग्राम है, तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि ये 25वां IMF का प्रोग्राम है। तो जिस मुल्क का 25वां IMF का प्रोग्राम चल रहा हो, तो उसमें मुल्क के लोगों की तरजीहात या उनकी ख्वाहिशात कम होंगी, और IMF की जो इस्लाहात और तरजीहात हैं वो ओवरशैडो करेंगे हर चीज़ को। तो बेसिकली उनकी दो शराइत हैं ब्रॉडली। एक तो ये है कि माशी और माली नज़्म ज़ब्त, विच इज़ कॉल्ड फिस्कल डिसिप्लिन, जी पाकिस्तान को करना ज़रूरी है। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट है फिस्कल कंसोलिडेशन, कि जो माशी और माली तरजीहात हैं, इनको एक मुनसिफ तरीके से, मजबूत तरीके से आगे चलाया जाए और बढ़ाया जाए। ठीक। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो हमें दो चीज़ें पाकिस्तान को कही हैं, वो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी टैक्स का जो निज़ाम है और टैक्स की जो कलेक्शन है, उसको आप ठीक करें, मौसर करें, उसको बढ़ाएं, उसको उसकी रिकवरी सही करें, और उसमें उसका जो दायरा कार है उसको वसी किया जाए। ठीक। और दूसरी चीज़ जो उनके लिए इस वक्त तशवीश का बायस है, वो हमारे एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है। क्योंकि जब आपके मुल्क में कर्जे इतने बढ़ जाएं हद से, कि जब आपकी जो GDP है या आपकी जो ग्रोथ से जो बेनिफिट्स आने हैं, वो अगर कर्ज़ों की अदायगी में और कर्ज़ों की पेमेंट्स में इस्तेमाल हो जाएंगे, तो आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचेगा। तो जब आप ये सवाल करते हैं मेरे से या किसी से, आप ये सवाल करते हैं कि आवाम की बहुत सी रिलीफ की एक्सपेक्टेशन है, आवाम ख्वाहिश रखती है, लेकिन जब आपका डेट टू GDP रेशो 75 और 73% के दरमियान हो, और आपका टैक्स टू GDP का रेशो जो है वो तकरीबन कोई 9.5 से 10.5% हो, तो अगर 9.5-10% के करीब सिर्फ टैक्स की रिकवरी हो रही है पूरी इकॉनमी में से, और तकरीबन 73% जो इकॉनमी आपको बना के दे रही है, वो सारे का सारा कर्जे की अदायगी में जा रहा है, तो जो अवाम को चीज़ें मिलनी हैं या अवाम को जो चीज़ या बेनिफिट पहुंचना है,
वो फिर थोड़ा होता जाएगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, अगर यही चीज़ सरदार फ़हीम की तरफ मैं लेके जाऊँ, सरदार साहब साल 2025 के बजट में अंदरूनी कर्ज़ों, जो कि कुल कर्ज़ों का तकरीबन 60% है, इसको लेकर क्या हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी है, या इज़ गवर्नमेंट सीरियस अबाउट एड्रेसिंग दैट, या ये भी एक ओपन एंडेड चीज़ है जो ओपन एंडेड ही रहेगी? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम. देखिए जी, जो ओपन एंडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत को जो है इस बात का पूरा एहसास है कि हमारे जो टोटल डेट है वो तकरीबन 83% जीडीपी का हिस्सा बन चुका है, के बराबर बन चुका है. तो इसमें बहुत अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपने सारे कर्जे को कम करे. फोकस हमारा डोमेस्टिक डेट पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से हम लेते हैं और इसलिए उसका हजम भी ज़्यादा है. 60% ये जो कर्जाजात हैं, इनको कम करने का जो एक मौका जो हुकूमत को मिला है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं पाकिस्तान में, और वो 22% से 11 पे जो आया है उससे एक मतलब हाफ कॉस्ट पे बात चली गई है. तो अब प्रिंसिपल तो उतना ही रहता है, लेकिन जो उसके जो सूद की अदायगी है उस पर काफ़ी कमी पेश आती है, जो फ्लोटिंग रेट होते हैं या जो आगे वाले रेट होते हैं, जो नए रेट होते हैं. अब इस मौके को का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत का मेरे ख्याल है पूरा प्लान है कि जो डेट है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें. हमें खबर भी आई थी तकरीबन महीना डेढ़ पहले कि 2 ट्रिलियन की कमी की गई थी. तो उसमें कोशिश यही है हुकूमत की कि डेफिनेटली कि जो उसका पूरा जो हजम है उसको ज़रा कम किया जाए, उसके क्वांटम को कम किया जाए, ताकि ये जो खर्चा जो है, जो सबसे बड़ा खर्चा बजट का है, जो आपने पूछा भी इसी वजह से ही होगा कि बजट का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है कर्जा और सूद की अदायगी. अब कहने का मतलब ये है कि हम जो इंटरनेट जो हमारी फॉरेन डेट है वो 1% के बराबर जो है वो कम है सारे कर्जे में. लेकिन जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पेश आ रहा है वो हमारी डोमेस्टिक डेट का है, और मेरे ख्याल है कि हुकूमत के पास एक प्लान है इसको कम करने की. पूरी तो उन्होंने जोर डालना है ताकि फ़ायदा उठाएं इस लो इंटरेस्ट रेट का. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, लेकिन अली मेहदी साहब, जो अभी सरदार फ़हीम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसकी थोड़ी रेवेन्यू लाइंस की तरफ जाऊं तो रेवेन्यू लाइंस तो स्क्वीज़ होती नज़र आ रही हैं. वाई? बिकॉज एफबीआर ने अपने जो टारगेट्स थे उनको ऑब्वियसली वो उस तरह अचीव नहीं कर सके. तो इस पूरी सूरत हाल में क्या कोई एडजस्टमेंट्स सामने आएंगी? इसको आप कैसे परसीव कर रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है मंसूर साहब. आई थिंक आपने खुद ही अपना माशाल्लाह सवाल का जवाब दे दिया. 11 से 12 ट्रिलियन रुपए का हदफ एफबीआर का था, वो उससे फॉल शॉर्ट करेंगे. और सिंपल नंबर ये है कि हमारा जो टोटल बजट का आउटले है वो तकरीबन होगा कोई 16.17 ट्रिलियन रुपए, और जिसमें से तकरीबन कोई 9.5-10 ट्रिलियन रुपए जो है वो आपकी, जिस तरह के सरदार साहब भी फरमा रहे थे, सूद की अदायगी में, कर्जों की सर्विस में चला जाएगा. तो अब लिक्विडिटी इशू क्यों है? लिक्विडिटी इशू बड़ा एक सिंपल तरीका है. ये इस हुकूमत का काम नहीं है, ये पिछली हुकूमत का भी नहीं है, ये सक्सेसिव हुकूमतों का काम है कि जब आपके आमदन कम है और आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो लिक्विडिटी इशू आएगा. और लिक्विडिटी का इशू बार बार इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो गैप है आपके आमदन और आपके खर्चों में पूरा करने का, वो आप कर्जे की मद में पूरा करते हैं. जब आप कर्जे की मद में पूरा करते हैं तो आप एक और कर्जा लेते हैं उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए, और एक और कर्जा और एक और कर्जा. तो ये जब आप कर्जों के जाल से बाहर निकलेंगे, उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर हम कहते हैं जी हमारे रेशोज़ जो हैं बड़े जो हैं टाइट हैं, टैक्स टू जीडीपी है या डेट टू जीडीपी, तो हम कहते हैं जी टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए. फिर हम कहते हैं कि जी हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए, और ये जो है 15% से ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें जीडीपी बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सही. देखें, हमें जीडीपी किस तरह बढ़ेगा? हमारा जीडीपी इस तरह बढ़ेगा कि आप अपनी सिंपली आप अपना प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस करें. जो आपके पास वाइट एलिफेंट्स हैं उनको बेचें, ठीक है. उनको बेचने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. देयर इज़ ए मेथड टू दिस होल प्रोसेस. ये ओवरनाइट नहीं बिक जाता. आप प्रॉपर टेक्निकल वैल्यूएशंस कराएं, आप उनके रोड शो कराएं. बरादर इस्लामी ममालिक में जाके अपना एसेट बेचना इज नॉट ए प्लॉजिबल स्ट्रैटेजी, क्योंकि कई दफ़ा हो चुकी है, वो कई दफ़ा हो चुकी है, उससे कुछ भी नहीं बिकेगा. तो आप वो वाली स्ट्रैटेजी लें जहां पर आप बेगर के तौर पे भी ना लगें,
ٹھیک ہے، اور آپ یہ لگے کہ ہاں آپ جا کے کوئی ویلیو کا ایسٹ بیچنے جا رہے ہیں، تو پہلے اس کی ویلیو کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اسٹیٹ اونڈ ایسٹس کے آپ بورڈز کو ٹھیک کریں. جو اچھا پراپر بورڈ آئے گا وہ اس کمپنی کو ٹرانسپیرنٹ بھی کرے گا اور اس کمپنی کی ایفیشنسی کو بھی انکریز کرے گا. اور اس کے لیے پاکستان میں ماشاءاللہ پروفیشنل لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈویبل ہیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈویبل نہیں ہے. اور پاکستان میں دوسری چیز جو آپ کو کرنی ہے، آپ کو ایک پراپر روڈ میپ دینا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی. کیوں بڑھے گی؟ کیونکہ اکنامک سائیکل چلتی ہے. جب اکنامک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک کہہ رہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے اپنی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرائی ہے تو یہ ایف ڈی آئی ہو گیا. یہ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. مارکیٹ میں یوزلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تھرو ڈفرینٹ بینکنگ وہیکلز. مے بی دے آر اسپیشل پرپز وہیکلز ابراڈ، اور اسی کے اکارڈنگلی ان کو چلنا چاہیے. بالکل. اچھا، لیکن اگر سردار فہیم ہم تھوڑا سا پی ایس ڈی پی کی طرف دیکھیں، اس کے خد و خال کی طرف دیکھیں، کوئی پالیسی سطح پر تبدیلی، کوئی آپ کو ڈائریکشن اس میں نظر آ رہی ہو، یا جو آبویسلی وہاں کے وسائل ہیں ان کے لیے کوئی نئی اپرچونٹیز جس سے جینونلی ہم ملک کے اندر ترقی ہوتے دیکھیں، یا ہم توقع رکھیں کہ کوئی ترقی ہوگی؟ دیکھیں، پی ایس ٹی پی پروجیکٹس جو ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ گروتھ لائیں، آمدن لائیں، اور اس سے جو ہے کہ ہر سال حکومت کچھ انویسٹمنٹ کرے جو چند سال بعد اس کا پروجیکٹ چل پڑے اور پھر اس سے آمدن اور ساری پازیٹیوٹی ہے. پی ایس ٹی پی بہت ایک اہم پوائنٹ ہے. وہ تیسرا پوائنٹ ہوگا بجٹ میں، قرض، سود، ملٹری اور پھر پی ایس ٹی پی. تو پی ایس ٹی پی کا اگر ہم ایک مثال کے طور پہ اگر ہم اس کا 1 ٹریلین 1 کھرب بھی اگر لگا لیں تو دیکھیں اگر 1 کھرب کی انویسٹمنٹ ڈال لیں تو کم از کم کھرب سے زیادہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں سے ملنا چاہیے پچھلے پروجیکٹ سے. تو یہ تب ہوتا ہے جب پروجیکٹس کی سلیکشن ایسی ہو کہ جو مفید ہوں، پائیدار ہوں، اور جو جن کو ہم کہیں گے نا انگلش میں روبسٹ ہوں. اگر ایسے ہی پروجیکٹس لائے جائیں گے ملک کے اندر، بے شک وہ بلوچستان اور سندھ اور کے پی، پنجاب اور اے جے کے، گلگت بلتستان وغیرہ، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو ملک کی جو ریونیو جنریشن کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہی تو چاہیے نا، آخر کار ریونیو بڑھے گا تو امپلائمنٹ بڑھے گی تو حکومت کے مسئلے کم ہوں گے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے پی ایس ٹی پی پروجیکٹس ہیں جن پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا. اور ہم اگر ایک حقیقت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا پی ایس ٹی پی کے سارے فنڈز ایلوکیٹ جو ہوئے تھے، یا جن کا کیا کہتے ہیں، جن کو ایلوکیٹ ہی کہیں گے کہ اگر جو کیا تھا، کیا وہ ڈپلوائے بھی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایگزیکٹلی، ویری امپورٹنٹ. چلیں آپ اس کو ہاف کر لیں. اگر پی ایس ٹی پی کا، میں بائی دا وے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں کہ 1 کھرب ہے تو چلیں 500 ارب کا کر لیتے ہیں کہ 5 کھرب کی ایلوکیشن کی تھی، 500 ارب لگایا. 500 ارب کی کیا آمدن آ رہی ہے حکومت کو؟ 500 ارب کی کیا امپلائمنٹ آ رہی ہے اگلے 20 سال کے لیے؟ اگر میں نے ایک دفعہ اس کا ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ اگر آپ 15 سال جب ہم پیچھے جائیں تو اچھی خاصی انویسٹمنٹ پورے پاکستان میں ہوئی ہے کہ آپ کی ڈی ایچ کیو مثال کے طور پہ ہیلتھ تک کے بالکل ساری چیزیں بالکل ماڈرن ہو سکتی ہیں. دیکھیں، جب تک ہیلتھ، یونیورسٹی، اکانومی اور ٹرانسپورٹ کم از کم بیس لائن جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے، اس سے نہیں ہوں گے تو آپ کی گروتھ نہیں آئے گی، نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. سردار فہیم، تھینک یو ویری مچ. علی مہدی صاحب، بہت شکریہ جی. اور ڈیورنگ بجٹ آپ لوگوں کو ضرور تکلیف دیں گے. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو دانیال عزیز فارمر فیڈرل منسٹر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اکنامک سچویشن اور عوام کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس بجٹ سے، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین، وفاقی حکومت بجٹ 2025-26 لا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا. اس میں کیا عوام کے لیے کوئی ریلیف اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے، یا پھر دوبارہ اسی طرح وعدے وہی ہوں گے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عام آدمی اس پر سفر کرے گا؟ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. آئی ایم ویری گریٹفل. مجھے جوائن کیا ہے دانیال عزیز صاحب نے، فارمر فیڈرل منسٹر ہیں. بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. 2 جون، 10 جون، پہلے 2 جون کو ہونا تھا، پھر 10 جون پہ چلا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے جی آئی ایم ایف کچھ اس میں چیزیں ٹویک ان کر رہا ہے اور اس کے بعد دوبارہ بجٹ کے اوپر آئے گی. کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اس پوری صورتحال میں؟ جی، میں 2-3 باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے، یہ پاکستان لکھ کے دیتا ہے ان کو کہ ہمیں یہ پروگرام چاہیے. ان کی ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بعد رضامندی سے پاکستان دیتا ہے. بعد میں جب اس کے اثرات آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف نے یہ زور زبردستی کی ہے. ایکچولی ایسے ہوتا نہیں ہے.
ایک ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے درمیان پھر کنٹری پروگرام جو ہے, اگر آپ لیٹر آف انٹینٹ پڑھیں تو فنانس منسٹر اور اسٹیٹ بینک کا گورنر وہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک تو بات کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک اگلے سال کا بجٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں IMF کا انپٹ ضرور ہوگا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری امپلیمنٹیشن پاکستان میں لیکس ہے پروگرام کی. آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ جب یہ سائن ہوا پروگرام $7 بلین کا ستمبر میں, تو اس کے 1 مہینے کے بعد اکتوبر میں ایک ایمرجنسی وفد جو ہے IMF کا یہاں اتر آیا تھا, اور وہ اسی لیے تھا کیونکہ اسی وقت ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بالکل لیفٹ رائٹ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا سیریس پاکستان کو کنورسیشن کی کہ بھئی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا دیوالیہ سامنا کر رہا ہے, تو آپ کر لیں فیصلہ, پھر آپ نے کیا کرنا ہے. یہ تو ہم نے ایگری کی ہے, تو آپ امپلیمنٹیشن نہیں کی. اس کے بعد مارچ میں گورنمنٹ کو تقریباً 7 خون معاف ہوئے ہیں, یعنی جو تاجر دوست ایپ ہے اس کو انہوں نے معافی دے دی. جو ان کا ہدف تھا ریونیو ٹارگٹ کا, وہ 296 بلین کو 622 بلین کم کر کے تو کوئی 1.23 ٹریلین کر دیا انہوں نے, یعنی جتنا ان کا خسارہ تھا وہ معاف کر دیا سارا. اسی طرح سے ایگریکلچر جو لاز بننے تھے ایگریکلچر ٹیکس کے, وہ اکتوبر میں بننے تھے, وہ کوئی جنوری میں بنا, کوئی فروری میں بنا, اس طرح کر کے, تو جنوری میں تو وہ امپلیمنٹ ہونے تھے, وہ بھی ان کو معاف کر دیا. اس طرح میں آپ کو اور بھی چیزیں گنا سکتا ہوں جو ان کو جو آنن فانن معاف کر دی گئی اور قسط تھما دی گئی. اب آئندہ جو سال آ رہا ہے اس میں جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ ٹیکس, یہ جو ریٹیل ٹیکس ہے, تاجر ٹیکس جو ہے, ایگریکلچر ٹیکس جو ہے, اور اس کے بعد جو FBR کا ریفارم ابھی ہینگنگ فائر ہے, یہ ساری چیزیں کیا حکومتیں, یہ جو پارٹی ہے جو گورنمنٹ کو رن کر رہی ہے, یہ کر پائے گی؟ میرے تو بہت سیریس ڈاؤٹس ہیں. مجھے تو یہ خیال ہے کہ جب اگلے قسط IMF کی باری آئے گی, ستمبر میں ان کا ریویو ہوگا, اس وقت تو ان کے ہاتھ پاؤں پیر پھلے ہوں گے, کیونکہ اصل میں ان کا ارادہ نہیں ہے یہ سارے کام کرنے کا. اور یہ ہچکچانا جو ہے یہ پاکستان کا فن رہا ہے, اسی لیے 23 پروگرام ہم نے کیے, یہ 24واں پروگرام ہے IMF کا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آرٹ ہی ہے, وی آر نون ایز اے ون ٹرینچ کنٹری, کہ ہم پہلے کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, جیسے ہماری کمر تھوڑی سیدھی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی چلو جی اب واپس اس پہ چلے جاتے ہیں. جو میں یہ دیکھ رہا تھا بجٹ 2025-26 میں پیٹرولیم لیوی سے 1300 ارب سے زائد کی وصولی عام آدمی نے دینا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں اگر ہم اس کو دیکھیں, لیوی کے اوپر 1300 ارب نکالیں گے تو لوگوں میں کیا رہے گا؟ یہ نون لیگ کی ریت ہے جی, یہ امیر لوگوں کی پارٹی ہے, امیر لوگوں کے لیے یہ حکومت کرتے ہیں. اس کو اشرفیہ کہتے ہیں, اس کے بہت سارے نام ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں جب ضرورت تھی پیسوں کی تو اس میں اشرفیہ کو چھیڑا نہیں انہوں نے, نہ تاجر کو, امیر سوسائٹی, کسی کو پراپرٹی ٹیکس وغیرہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا سیل ٹیکس پہ 1% بڑھا دے, یعنی وہ 17% تھا وہ 18 کر دیا راتوں رات. تو وہ کس کو لگا ہے؟ وہ سارا غریب پہ. اس دفعہ آپ دیکھیں انہوں نے شروع میں کہا کہ جی ہمارا بہت نیا فلسفہ ہے جی, یہ اصولی فیصلہ ہمارا کہ برابری کا ٹیکسیشن ہونا ہے. وہ برابری کا ٹیکسیشن کیا ہے؟ آپ نے تو جو بلوچستان میں سڑکیں بنانی ہیں وہ آپ نے جو ہے ہمارا یہ PDL جو ہے یہ بڑھا دیا کہ جی بلوچستان میں ہمیں 8 روپے چاہیے فی لیٹر, اور 7 روپے آپ نے پہلے لگا دیا کہ جی وہ بھی ہم نے کم نہیں کرنے, کیونکہ وہ بھی اصل میں تو انہوں نے پیسے نہیں لیے جہاں سے انہوں نے لینے تھے, نہ تاجروں سے لیے, نہ لارج ایگریکلچر سے لیے, نہ انہوں نے ریل اسٹیٹ سے لیے. اور سیلڈ کلاس, ایک منٹ, سیلڈ کلاس کی چمڑی اتار دی ایسے کہ ان کو جو ان کی بجٹ میں تھا اس سے بھی زیادہ ٹیکس لے لیا سیلڈ کلاس سے. اور یہ کہہ دیا IMF کو کہ چونکہ گروتھ نہیں ہوئی جی, دیکھیں ہم تو بڑے مجبور ہیں, ہم تو یہ لے نہیں سکے. او بھئی اگر آپ نہیں لے سکے تو سیلڈ کلاس سے کیسے لے لیا؟ لے سکتے ہیں آپ, اصل میں یہ چاہتے نہیں ہیں. اور یہ پاکستان میں یہ المیہ بن چکا ہے کہ پاکستان کے بینکوں سے انہوں نے تمام قرض اٹھا لیے, یعنی جتنا ڈپازٹ بیس ہے پاکستان کے عام شہریوں کا پاکستان کے بینکوں میں, وہ سارا کا سارا حکومت پاکستان نے لے لیا اپنا خسارے کو فنانس کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ٹیکس لیتے نہیں ہے کسی سے. بالکل یہ مسئلہ ہے. زرعی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی زرعی ملک ہے, ایک ٹیکس کے اوپر ایک جملہ میں اور کر لوں. مزے کی بات یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اسی بجٹ سے پہلے, آپ 10 تاریخ بتا رہے ہیں وہ تو اناؤنس ہونا ہے, تو 30 تاریخ تک پاس کرنا ہے انہوں نے, کیونکہ 1 تاریخ کو وہ لاگو ہو جاتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ اسی دوران ایک منی بجٹ بنانا پڑے ان کو. اس کی وجہ یہ ہے 10 سے 30 کے درمیان جی, کہ ابھی یہ تقریباً نہیں ابھی سے لے کے 30 جون تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا 800 ارب کا خسارہ ہے جو ان کو IMF نے کم کر کے دیا ہے, وہ بھی نہیں یہ پورا کر سکے. اور وہ خسارے جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ وہ PSDP میں اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, تو سارے کا سارا فرض کریں 500 ارب ہی کاٹ لیں وہاں سے, تو 300 ارب کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے ان کا یہ بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
یہ جو پرائمری سرپلس ہے جو انہوں نے کمٹ کیا ہوا کہ اس سال ہم اتنے پیسے جو ہیں سرپلس میں رکھیں گے، اس میں انہوں نے صوبوں کو نچوڑا، انہوں نے یہ بتا دیا اور بڑے ٹرافی کی طرح کہ جی ہم نے فسکل پیکٹ کر لیا صوبوں کے ساتھ. اصل میں یہ ٹرافی نہیں ہے، یہ وارننگ ہے، کیونکہ آپ کا NFC کا پروسیس ہی نہیں چلا سکے، اس کی جگہ میں آپ نے یہ لائے ہیں. تو یہ آپ پریڈ کر رہے ہیں جیسے آپ نے بڑا فخر کا مقام ہے کہ آپ نے کیا ہے. یہ سٹاپ گیپ ہے، یہ بھی چیپی ہے. تو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ پہ ہی تو چل رہا ہے ملک سارا. بالکل ایسا ہی. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیں، کیونکہ زراعت کے اوپر یہ لوگ بہت بات کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ سولر پینلز، کھاد، زرعی آلات پہ 18% اس پہ GST ڈالی گئی ہے. تو جو زراعت اور دیہی معیشت کی یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے، وہ ویئر ڈز دیٹ اسٹینڈ؟ کیونکہ جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں اور جو ریالٹی ہے وہ تو بالکل فرق ہے. انہوں نے زراعت کو ذبح کر دیا جی. پاکستان کے جو سب سے برے حالات تھے، پوری اکانومی بیٹھ رہی تھی، تو زراعت نے اکیلے سنگل ہینڈڈلی 6.2% گروتھ دی اور سارے پاکستان کی گروتھ کو اٹھا لیا. تو یہ ہمارے محنت کش جو کاشتکار ہیں ان میں یہ قوت ہے، کیونکہ پاکستان بیسکلی ایک اگریرین بیک بون ہے اس اکانومی کی. وہ چلتا ہے تو باقی ساروں کے پہیے چلتے ہیں، چھوٹے موٹے بازاروں کے خریداری ہوتی ہے، پوری سائیکل چلتا ہے پورے ملک کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے سال انہوں نے ان سے گندم ہی نہیں خریدی، اس سال بھی ان کو صاف جواب دے دیا. پچھلے سال تو بہت بڑا دھوکہ دیا، اس سال بھی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارکیٹ ریفارمز ہیں. مارکیٹ ریفارم میں جب یہ کرنے کو جاتے ہیں پھر یہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں کہ آپ یہ لے کے نہیں جاتے ضلع سے باہر، یعنی وہاں بھی قیمت نہیں لینے دینی اور آپ نے ان کی مدد بھی نہیں کو کرنی. تو یہ تو زیادتی ہے. آپ سوچیں کہ یہ جو اتنی خوبصورت گاڑیاں بن رہی ہیں آج کل پاکستان میں، ان کا بھی خیر برا حال ہے، لیکن فرض کریں کہ یہ دفعہ 144 گاڑیوں پہ لگانے کے کراچی سے کوئی گاڑی نہیں نکل سکتی، تو کیا اشر ہوگا ان کا؟ تو یہ مارکیٹ آپ بنا رہے ہیں، یعنی برابری کا چھری بھی آپ نے تیز کی ہوئی ہے اور پھر ہی ہمارے گلے پہ رہے ہیں. تو وہ جو کاشتکار ہے بیچارہ وہ کدھر گیا؟ ان کا تو اتنا برا حال ہے، ان کی ہر ان پٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور قیمت کوئی مل نہیں رہی. تو پھر لاسٹ طرح مجھے پھر بتائیں کہ پھر ریونیو بیسڈ کی جب یہ بات کریں یا کہہ رہے ہیں کہ جی ریونیو ہم ایکسیڈ کریں گے اور بڑھائیں گے، FPR کے ٹارگیٹس اتنے زیادہ ہو گئے، وہ کس طرح پھر مینیج کریں گے اور کس سے مینیج کریں گے؟ FPR کا پھٹا، FPR کا بہت اچھا موقع تھا نا جی، بڑی اپرچونٹی تھی کہ اس کی ایک اچھا انسینٹو پیکیج آپ اناؤنس کرتے جو سمپل، اسٹریٹ فارورڈ اور ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوتا. یہ PAS نے در حقیقت جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسر آج کل انچارج ہیں FPR کے، لنگڑیال صاحب، ویسے ان کا کیا تعلق ہے؟ واللہ یار ہر جگہ وہ حرفن مولا بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جناب ایسا بنا کے دیا کہ وہ PAS کے کام آ سکے، باقی ساری گورنمنٹ میں صرف FBR میں نہ کام آ سکے. اور اتنا اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے اور اس کے جو انسینٹیوز ہیں وہ اتنے مطلب الٹ پھلٹ کر دیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 60% جو ہے وہ انٹیگریٹی ہے اور 40% جو ہے وہ ان کی پرفارمنس پہ ہے، اور جو پرفارمنس ہے وہ ان کی اسیسمنٹس پہ، یعنی ریونیو ٹارگیٹ کے ذکر ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میری آنیاں جانے دیکھیں، آؤٹ پٹ زیرو ہے. یہ عین ممکن ہے کہ یہ پیسے بھی لے لیں گے پھر کام بھی نہیں ہوگا. اور ہر جو یہ فیلڈ ریفارم کرتے ہیں وہ اگلی آنے والی ریفارم کے اوپر کلاؤڈ ایک بن کے رکی ہوتی ہے کہ جی یہ پہلے بھی ٹرائی کر لیا، حالانکہ یہ سراسر غلط کر رہے ہیں. تو یہ اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا. آپ دیکھ لینا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کے پروگرام کے اوپر کہ یہ سارے انسینٹیو ان کو دوبارہ بنانے پڑنے. نہیں تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ پھر وہ بھی بتا دیں. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹیکنالوجی کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ جی ہم فیس لیس، ہم نے سسٹم بنا دیا کراچی میں، آپ دیکھنا کرپشن ختم ہو گئی ہے، ایسے ریونیو شوٹ کرے گا، ایک دیلا نہیں بڑھا. فائنلی انہوں نے میری بات ماننی پڑی جو 2 سال سے میں لگا ہوں کہ آپ کو انسینٹیو بیس، ہاتھ پاؤں پھول کے نا پھر جواب نہیں دے سکے، ایڈمنسٹریٹو اپروچ فیل ہوگی بری طرح، پھر انسینٹیوز کی جاڑ ماری. بالکل صحیح. یہ ان کی حالت ہے. اب وہ سارا ٹھیک کرنا پڑنا ہے ہمیں. نہیں نالنیا صاحب تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ کو ڈیورنگ دا بجٹ ہم لوگ ضرور تکلیف دیں گے. ناظرین آپ نے دیکھا، اور میرے خیال میں یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ بجٹ بناتے ہیں، حکومت وقت بجٹ بناتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس کا اگر اینڈ یوزر کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ فیس کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو ایسے بجٹ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ونس اگین اگر IMF کے پاس آپ لوگ پہلے گئے ہیں اور ان سے آپ ایگری کر کے آئے ہیں اور بعد میں آپ اس کے اوپر کمپلائنس نہیں کرتے، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس ملک کے اوپر ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.